السلام علیکم ویورز. آج مائنڈ انجینئر محمد علی اور میرے ساتھ کرنل اشفاق, جو کہ آپ کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ لوگ جو میرے ساتھ چینل پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں انہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اور کیا ہے انہوں نے اور کر رہے ہیں. مجھے آج کچھ میرے اسٹوڈنٹس کو میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی تھی کچھ دن پہلے, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول. میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں, نیپولین ہل کی کتاب ہے. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا مجھے, یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, کہ سر ہمیں اور بتائیں کیا کیا جائے. تو میں نے انہیں کہا کہ بچہ آپ لوگ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں. اور پھر مجھے کہا گیا کہ جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے سوچا, میں کرن صاحب کو بھی میں نے اسی لیے دعوت دی اپنے ساتھ, اور میں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اقبال کی مجلس شورا کے اوپر ایک اپنی مجلس شورا لگائیں. کیا خیال ہے؟ تو سر جی تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا, جوائن کرنے کا. تھینک یو فار انویٹیشن. نہیں آپ زبردست, آلویز آنر. بالکل آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی ہم یہ کریں گے تو زبردست ہو جائے گا. کیا خیال ہے میں اشفاق کی؟ اچھا بھائی ویورز, یہ چونکہ میرے کالج کے سینئر ہیں تو میں ان کو بھائی جان کہتا ہوں, اس لیے آپ پریشان نہیں ہونا. لوگوں کو نہیں سمجھ آتی نا ہر ایک کو. کیا خیال ہے بہن آپ کا, اقبال کی مجلس جو یہ ہے نظم رمضان حجاز کی ابلیس کی مجلس شورا, اس کے بارے میں اگر ہم ایک چھوٹا سا ویسے جنرل ایک انٹروڈکشن کریں کہ مقصد کیا تھا اقبال کا یہ بات کرنے کا؟ بہت اچھی بات ہے کہ سٹارٹ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمیں کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے کہ علامہ اقبال یہ 1936 میں جب لکھ رہے تھے, یہ ان کی پوئم ہے, یہ ان کے 30 سالہ سفر کا ایک نچوڑ ہے جو 1908 سے سٹارٹ ہوا, 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو 36 میں یہ وہ لکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی ان کی تھاٹ کے اندر ایولیوشن آئی, میچورٹی آئی, وہ آتے آتے جب کلمینیشن پہ پہنچی تو اس وقت انہوں نے ارمغان حجاز کے اندر سب سے پہلی یہی پوئم لے کے آئے. اور انداز اتنا زبردست انہوں نے استعمال کیا, ایک تمثیلی انداز, جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ کریکٹرز ہوتے ہیں, سو دیٹ کہ ہر ایک کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے. اور اس میں بڑے مشکل کانسیپٹس ہیں لیکن اتنے اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو بھی بندہ غور سے اس کو پڑھتا ہے, دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کو پوری سمجھ آتی ہے. میں بلکہ یہاں پر یہ ایڈ کروں گا کہ یہ کانسیپٹس بڑے آسان ہیں, لیکن ہم لوگوں کے لیے بڑے مشکل فیل ہوتے ہیں, شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. شروع کرتے ہیں جس کو نظم کو. میں ایسا کریں گے کہ ایک شعر میں پڑھتا ہوں, جو تھوڑا بہت مجھے سمجھ آئے گی میں سمجھاؤں گا, پھر ایک شعر ہم کرن صاحب کو تکلیف کریں گے کہ وہ پڑھیں, اور اس طرح سے ہم تھوڑا سا مل ملا کے انشاءاللہ ایسے چلتے ہیں. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائیں دوں, ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اللہ, یہ تو پہلا شعر پڑھ کے جو ہے نا بندہ ہل جاتا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل. اب دیکھیں کہ بڑی سمپل سی بات ہے جو یہاں سمجھنے والی ہے. واٹ از دس ورلڈ میڈ آف؟ ہم سب کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ ایلیمنٹس ہیں نا, عناصر ایلیمنٹس, آگ, پانی, ہوا, مٹی, یہ سب ایلیمنٹس ہیں. تو اس کو اقبال نے تشبیہ دے رہے ہیں, اور یہاں پر جو یہ بتا رہے ہیں کہ عناصر کا پرانا کھیل, کہ اٹس این اولڈ ٹریڈیشن دیٹ از گوئنگ آن. اور یہ جو لو لائف دنیا ہے, دنیائیں دوں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے, یہی میری دنیا ہے, یہی میرا سب کچھ ہے, میں یہاں پر خدا بھی ہوں, میں یہاں پر سب کچھ ہوں. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. ساکن جو عرش اعظم یعنی کہ ساکن جسے ہم کہتے ہیں رہنے والے, ٹھیک ہے. ہم لوگ جو وہاں پر رہنے والے لوگ تھے, ہم ایکچولی, میں کو یہاں پر مزے کی بات بتاؤں, اینڈ آئی ایم شیور اشفاق بھائی بھی اس سے ایگری کریں گے. میری بیٹی ایک, اس نے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی, سر کہ ابو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دو چیزیں اس ارتھ کو بلونگ نہیں کرتی, ایک ہم اور ایک لوہا. وہ کہتی ہے ابو مجھے نہیں لگتا یہ دو چیزیں اس دنیا کی ہیں, اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں دنیا کی نہیں ہیں, بیکاز اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا, ہم نے لوہے کو نازل کیا اور انسان بھی اوپر سے نیچے آیا. تو یہ جو میں پہلے شعر میں جو بات, اس لیے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ساکنان عرش اعظم تو ہم ہیں نا, جو ہمارے لیے
وہ جگہ بنائی گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں دو کانسیپٹ آ سکتے ہیں. ایک تو یہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں, دوسرا اس میں ایک اور بھی ہے کانسیپٹ جس کو لوگوں نے ایکسپلین کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا کہ ساکنان عرش اعظم کے اصل میں جو رہنے والے ہیں یہ تو فرشتے تھے جو اللہ کے عرش کو تھام کے اللہ کے ادھر طواف بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ وہ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں, تقدیس بیان کر رہے ہیں, تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ جو دنیا کا جو ٹرائل اللہ نے دیا ہے نا, جو حقیر دنیا ہے, کمینی دنیا ہے, اس کا جو ٹرائل دیا ہے اس میں ان فرشتوں کا جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے تھے ان کی تمناؤں کا خون ہوا. ان کا جو سٹیٹس تھا وہ سٹیٹس تو یہ تھا کہ اللہ کے بعد انہی کا مقام they were the best ones. They were the best one. تو ان کی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ٹرائل دیا, نہ صرف دنیا بنائی بلکہ اس سے پہلے انسان کو بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات مسجود الملائکہ بنا دیا. بالکل. تو یہ جو مقام انسان کو ملا ہے, تو علامہ اقبال یہاں پہ اس مقام کی طرف بتا رہے ہیں کہ تمہارا مقام تو وہ تھا, وہ ہے کہ جو ان کو بھی حاصل نہیں ہوا, وہ اللہ نے تمہیں دیا. میں جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم وہاں کے اصل ساکنان ہم ہیں, مطلب ہم وہاں کے, میں کیوں اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا, کیونکہ میری پتہ نہیں ایک عادت ایسی ہے کہ مجھے نا ایک شعر میں کئی میننگ مل جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو آپ بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ سب بہت سارے لوگوں نے اسی کانسیپٹ پہ بات کی ہے اور ہمیشہ اسی پہ ہی بات ہوئی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اقبال نے ہمیں بتایا کہ تم اپنی غیرت فردہ جو ہے نا, یا جو اپنی تمہاری جو عظمت فردہ ہے اس کو یاد کرو کہ تم انسان بنے کس کے لیے تھے, کہ تمہیں اللہ نے کیا اشرف المخلوقات بنایا, کیا عظمت دی. مطلب جیسے ڈسکشن ہے وہ یہاں والی بات کہ ہم دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں. بالکل. تو آگے چلتے ہیں. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے کارساز, وہ کارساز. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کافنو. یہاں پہ بہت ہی شاندار انداز سے یہ ابلیس کے منہ سے یہ بیان کروایا, اس کی زبان سے یہ بیان کروایا جا رہا ہے, اور یہ ہمیں جھنجھوڑنے والے معاملات ہیں کہ حالات و واقعات ایسے نظر آ رہے ہیں. یہ ابھی آپ کو تھوڑا سا میں فلیش بیک بھی دوں گا کہ 1936 میں جب علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تو حالات کیا تھے دنیا کے, تو ان حالات کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہستی جس نے اس کو بنایا تھا, وہی ہستی جس نے کن فیکون کے ساتھ اس کو بنایا تھا, ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت اس کائنات کو, اس دنیا کو توڑنے والے ہیں جو بنانے والے تھے. تو کانٹیکسٹ کیا ہے وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کہ یہ وہ دور ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن جو اپنی پیک کی طرف بڑھ رہا تھا, اور 18th سینچری میں 19th سینچری کے معاملات ہیں ہمارے سامنے, جس میں بر صغیر میں جو ہے نا آزادی ہند کی کوشش کی گئی, جس کو گریٹ میوٹنی کہتے ہیں یہ لوگ. اور 1857 کے واقعات کے بعد سے حالات و واقعات کے اندر بڑی تبدیلی آئی. دنیا کے اندر گریٹ ڈپریشن آتا ہے, فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے جس میں کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں, اور اسی دوران خلافت کو توڑ دیا جاتا ہے اور تحریک خلافت بھی چلتی ہے, جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے ہیں, اور وہ بھی نامکمل رہتی ہے بلکہ الٹا نقصان کر کے وہ لوگ واپس آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اس انوائرمنٹ کے اندر گریٹ ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہے, تباہی اور بربادی بھی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ایک جنگ عظیم کے جو اثرات ہے وہ ہے, اور آٹمن امپائر بھی توڑ دی گئی, قتل و غارت کا ایک بازار ہے جو گرم ہو چکا ہے اس پوری دنیا کے اندر. اس کانٹیکسٹ میں اس کو ابھی دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کافنو. اور یہ بالکل آپ نے جو کانسیپٹ دیا نا, یہاں پر میں ویوز ایک چیز بتا چلوں, یہ شاید مجھ سے مس ہو گیا. یہ جس طرح کرنل صاحب نے کہا تھا, اشفاق بھائی نے, کہ یہ نظم ایک تمثیل کی صورت میں لکھی گئی ہے, یعنی کہ پہلا جو ڈائلاگ ہے, یعنی پہلا سین آپ سمجھ لیں, وہ ابلیس بات کر رہا ہے. سو اٹ از لائک دا ڈیول از ٹاکنگ ٹو یو, یہ کانسیپٹ دیا گیا یہاں پر. اب وہ ڈیول جو ہے وہ
اور یہ بھی میں یہاں ایک چونکہ انہوں نے بات کی بیک گراؤنڈ کی تو میں ایک چیز ایڈ کروں گا. 1936 میں اقبال نے یہ نظم لکھی ہے اور اس کے 2 سالوں کے بعد ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے. سو آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر یہ لے کر جا رہے ہیں اقبال, اس میں وہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ورلڈ وار کروائی میں نے, کروانے جا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اور وہ کیسے کرواتا ہے یہ کانسیپٹ بھی اس یہاں پر آئے گا. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کی بربادی پہ آمادہ ہے آج وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں.